السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ گزشتہ رات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان حکومت سازی کے لیے معاملات طے پانے کے بعد آصف علی زرداری پاکستان کے صدر اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ اتحادی جماعتوں کے یہ مشترکہ امیدوار اب بن چکے ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی ڈپٹی چیئرمین نون لیگ سے ہوگا، اسی طرح سپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا اور ڈپٹی سپیکر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی سے ہوگا، جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے۔ سندھ اور بلوچستان کے گورنر مسلم لیگ نون نامزد کرے گی، جبکہ پنجاب اور پختونخوا کا گورنر پیپلز پارٹی سے ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملات تو طے پا چکے ہیں، لیکن ان کی اہم اتحادی ایم کیو ایم ناراض ہے، کیونکہ ان کے بقول گورنر سندھ ایم کیو ایم کا ہی ہوگا۔ اس وقت ایم کیو ایم اور نون لیگ میں حکومت سازی کے معاملات مکمل طور پر طے نہیں پائے، ایک ڈیڈ لاک ہے، لیکن امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک دو روز میں شاید معاملات حل کی طرف چلے جائیں۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کے مسترد کرنے کے باوجود حکومت بنانے پر آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ کوئی شرم حیا ہونی چاہیے، انسان میں تھوڑا بہت گریس ہونا چاہیے کہ وہ جب اس قسم کا کوئی فیصلہ کرے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ عوام نے اس کو مسترد کیا ہے، اور وہ یہاں آئیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، کیبنٹ بنے گا، ایک جعلی وزیر اعظم اور ایک جعلی کیبنٹ ہوگا، جس کی کوئی سے نہ پاکستان کی عوام کے درمیان ہوگی، نہ کوئی انٹرنیشنلی اس کو کوئی ریکگنائز کرے گا، کوئی اس کی رسپیکٹ ہوگی۔ بات کریں پنجاب میں حکومت سازی کی تو نون لیگ کو پنجاب اسمبلی میں قائد اعوان کے لیے سادہ اکثریت کے لیے 186 ارکان کی ضرورت تھی، لیکن ان کے آج جو اطلاعات آئیں تقریباً 220 کے قریب، ان سے بھی شاید زیادہ اراکین جو ہیں پنجاب اسمبلی آج مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے، جو کہ وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد امیدوار مریم نواز کی زیر صدارت ہوا۔ اس موقع پر مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ دوسری جانب گورنر پنجاب کے لیے اس وقت پیپلز پارٹی کے 3 امیدوار ندیم افضل چند، مخدوم احمد محمود اور قمر زمان قاہرہ گورنرشپ کی دوڑ میں شامل ہیں۔ مخدوم احمد سابق گورنر ہیں اور مضبوط امیدوار ہیں، قمر زمان قاہرہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں، لیکن ندیم افضل چند کو اس وقت اس دوڑ میں سر فہرست دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینٹ کی نشست جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور پارٹی قیادت کی یہ رائے ہے کہ گورنر پنجاب کا عہدہ سینٹرل پنجاب کے رہنما کو دیا جائے، اس لیے ندیم افضل چند کو اس وقت فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے اور وہ مرکزی قیادت کے قریب بھی ہیں۔ بات کریں بلوچستان کی تو صوبے میں حکومت سازی کے معاملے پر آج نون لیگ اور جے یو آئی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی نے نون لیگ کو بلوچستان میں مل کر حکومت بنانے کی پیشکش کی۔ لیگی وفد کے سربراہ سینیٹر اسحاق ڈار نے جواب دیا کہ نون لیگ چاہتی تھی کہ مل کر چلا جائے، لیکن مولانا نے دیر کر دی۔ گزشتہ 4 دن سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ اسحاق ڈار کے مطابق اب اعلیٰ قیادت ہی اس پر کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولہ بلوچستان میں طے پا چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیاں 2.5 سال حکومت بنائیں گی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا نام وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے سامنے آ رہا ہے، جو کافی مضبوط امیدوار انہیں تصور کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ثناء اللہ زہری اور صادق عمرانی کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ بات کریں گورنر خیبر پختونخوا کی، جسے پیپلز پارٹی نے نامزد کرنا ہے، کئی نام زیر گردش ہیں، جن میں فیصل کریم کنڈی، ہمایوں خان اور امجد آفریدی شامل ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی اس لحاظ سے مضبوط امیدوار اس وقت سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ وہ چیئرمین پیپلز پارٹی کے کافی قریب ہیں، اور تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان کے ڈی خان سے سیاسی حریف بھی ہیں اور انہیں آسانی سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ رائے پیپلز پارٹی میں پائی جاتی ہے۔ دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان حکومت سازی کا فارمولہ تو سامنے آ گیا، نہیں آنے والی حکومت، لیکن کن چیلنجز کا انہیں سامنا ہوگا اور کیسے ان چیلنجز کو سامنا کریں گے حکومت بننے کے بعد، قانون سازی کس طرح ہوگی، کیا پیپلز پارٹی اگلے فیز میں وفاقی کابینہ میں شامل ہو سکتی ہے، حکومت معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا رستہ اختیار کرے گی، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر نوید قمر، جبکہ آگے چل کر سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما نائب صدر بھی ہیں مرکزی، انجینئر خرم دستگیر ہمیں جوائن کریں گے۔ نوید قمر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ کافی انٹینس جو آپ لوگوں کی ملاقاتیں رہیں وفود کی، اس کے بعد آخر کار شہباز شریف از دا پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ اور آصف علی زرداری صاحب کی نومینیشن ایز اے پریزیڈنٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔
اور کیا طے پایا ایسے کہ مطلب آپ لوگوں کی ڈیمانڈز جو تھیں وہ آئینی عہدوں کی تھیں؟ کیا تمام آئینی عہدے جو ہیں وہ مل چکے ہیں؟ کیونکہ ڈیٹیلز تو آ چکی ہیں لیکن if it comes from you تو وہ زیادہ اتھینٹک بات ہوگی. اوکے، یہ تقریباً ہمارا جو انیشل سٹانس تھا اس کے مطابق ہی ایکسیپٹ فار ون اور ٹو تھنگس یہ ڈیسیشن ہوا ہے. پہلا تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا the two positions پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر وہ ڈیسائیڈ ہو گئی. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پی پی ول ووٹ فار دا پرائم منسٹر الیکشن، لیکن وی ول ناٹ بی پارٹ آف ہز کیبنٹ. تو وہ دیٹ از کوائٹ کلیئر کہ وی وونٹ بی دا گورنمنٹ. دوسرا یہ کہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنس میں بسائڈس دا پریزیڈنٹ پی 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 ول گیٹ دا پوسٹ آف چیئرمین سینٹ. ہماری ڈیمانڈ ضرور تھی اسپیکر نیشنل اسمبلی، لیکن ان کا خیال یہ تھا پرائم منسٹر صاحب کا کہ وداؤٹ دا اسپیکر پرہیپس دے ول بی مور وولنریبل، تو پی ایم ایل این ول ہیو دیئر اسپیکر. یہ ہیں بیسیکلی دا وائڈر تھنگس. باقی تو چیزیں اکارڈنگ ٹو اون اسٹرینتھس ہو رہی ہیں کہ چیف منسٹر سندھ، چیف منسٹر بلوچستان پی 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 کے پاس ہی جائے گا. ظاہر ہے کہ کے پی میں دا پی ٹی آئی بیکڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں سنی اتحاد کونسل اور واٹ ایور نیم دے گو بائی، وہ ان کے پاس ہوگا. اور پنجاب سی ایم جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس جائے گا ایز پر دیئر انٹائر اسٹرینتھ ان. اچھا، اس میں نوید قمر صاحب، اس میں گورنرز کا بھی فیصلہ ہوا ہے اور غالباً گورنر پنجاب جو ہے پیپلز پارٹی کو ملے گا اور پختونخوا کا گورنر جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس جائے گا. جی دیٹ از کریکٹ. جو ڈسیشن ہوا تھا کل والی میٹنگ کے بعد وہ یہی ہے کہ 2 گورنرز کے پی اینڈ پنجاب وہ سندھ اب پیپلز پارٹی کو جائیں گے. سندھ کا جو ہے وہ پی ایم ایل این دے گی. وی ہیو ٹو سی کہ دے آر ایبل ٹو اسٹک ٹو دیٹ. اور جو بلوچستان کا گورنر ہے وہ بھی پی ایم ایل این کے پاس اس وقت ہے. اچھا سر، اس میں اہم سوال جو ہے ابھی سے اعتراضات تو کافی ہو رہے ہیں. کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ لارجسٹ پارٹی پی ٹی آئی اور ابھی جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ ہو گیا ہے تو انہیں گورنمنٹ فارم کرنی چاہیے تھی. آلدو انہوں نے خود کہا نہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے تھے نہ ان کے ساتھ، تو وہ آرگیومنٹ تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ اس گورنمنٹ کی سسٹینیبلٹی کتنی دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی کولیشن جس میں پیپلز پارٹی انہیں ووٹ تو کر رہی ہے لیکن کابینہ میں نہیں ہے، فیصلوں کی شاید اس طرح سے اونرشپ بھی نہیں لے گی، وہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے ایک ایسے وقت میں جب بڑی مضبوط اپوزیشن شاید سڑکوں؟ سر پہلی چیز تو یہ کہ خیر پارلیمنٹ میں ہمیشہ نمبرز گیم ہوتی ہے اور جس کے پاس نمبرز ہوں گے وہی گورنمنٹ فارم کرے گا. جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس ہیں وہ ضرور نمبر میں زیادہ ہیں ایز انڈیویجول پارٹی، لیکن ان کو چاہیے ابھی بھی یا چاہیے تھا کہ اور پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ مل بیٹھ کے نمبرز اپنے پورے کرتے. اگر نمبرز پورے نہیں کر سکتے تو پھر then they cannot claim any such thing. صرف باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا نا. You have to have the right numbers. کتنا یا مضبوط اپوزیشن بالکل ہوگی، نہ صرف مضبوط ہوگی بلکہ نوائزی اپوزیشن ہوگی. یہ that is anticipated and running the house will be a tough job. So جو speaker ہے I have a lot of sympathies for whoever is the incoming speaker. لیکن that's the nature of the animal that جس طرح سے الیکشنز کے ریزلٹس آئے ہیں اس کے مطابق تو پھر یہ تو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اسٹیبل کتنی ہوگی I don't know. It depends on the government, it depends on the prime minister کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. جتنے بھی انیشیل اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں، آپ نے دیکھا کہ لاسٹ جو اسمبلی تھی اس کا بھی فیلئر یہ تھا کہ فیلئر ٹو بی ایبل ٹو ریچ اکراس دا آئل اور ایک کنسنسس کم از کم ٹوورڈ سم کائنڈ آف ورکنگ ریلیشن شپ بنانے کا تھا.
اگر وہ نہیں بنایا تو پھر آئی ڈونٹ سی دس تھنگ گوئنگ فار ٹو لانگ انفارچونیٹلی. وی وڈ وانٹ کہ یہ ایک اسمبلی بھی پچھلی 2-3 اسمبلیز کی طرح اپنا ٹرم پورا کرے. اس لیے ہم نے کمٹمنٹ یہ دی ہے کہ جو کروشل ووٹس ہوں گے لائک ووٹ آف کانفیڈنس آف دا پرائم منسٹر, لائک دا بجٹ, اس قسم کے, اس میں پیپلز پارٹی ول ووٹ وتھ PMLN. باقی ظاہر ہے کہ ہر چھوٹی موٹی لیجسلیشن پہ جتنی بھی کنسلٹیشن پازیٹیو ہوگی اتنا دے ول بی گیٹنگ دیئر سپورٹ. ٹھیک. اچھا سر, اس میں چونکہ آپ فائنانس اور اکانومی کو بڑا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, جس طرح آپ نے خود کہا کہ ورکنگ ریلیشن اچھی ہو تو ٹھیک ہے, ادروائز سٹیبلٹی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہا جا سکتا. اب آپ نے فچ کی رپورٹ شاید دیکھی ہوگی, 2 دن پہلے وہ آئی ہے, اور ایک کویسچن مارک ضرور ہے کہ ایک ویک کولیشن تو چلیں گورنمنٹ میں آ گئی ہے, لیکن IMF کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں, کیا وہ اور انٹرنیشنل کریڈیٹرز کے ساتھ اب ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اگر ایسی سچویشن میں ہو تو اٹس این اپ ہل ٹاسک. ہمیں مارچ میں IMF کے ساتھ بیٹھنا ہے, ایک اور پروگرام IMF کو دینا ہے, تو بڑا مشکل, ویسے مشکل حالات نظر آ رہے ہیں پائپ لائن میں. نہیں دیکھیں نا, حالات تو ویسے بھی مشکل ہے اکانومی کے. ہم بیئرلی ایبل ٹو کیپ ہیڈ ابو دا واٹر. تو اس لحاظ سے تو یس اٹ از اے ٹف جاب. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کرافٹسمین شپ اور ایبلٹی ہوتی ہے گورننس کی کہ آپ کتنا براڈر کنسنسس بنا سکتے ہیں. دیکھیں ڈیورنگ دا انٹرم پیریڈ آلسو جب IMF کا ڈیل تو ڈیورنگ دا کولیشن گورنمنٹ ہوا تھا, لیکن اس کی ٹرانشز پہ بھی IMF واز کنسلٹنگ پولیٹیکل پارٹیز, اور آل پولیٹیکل پارٹیز گیو دیئر گو ہیڈ فار دس تھنگ کہ ہاں آپ کر لیں. تو اس لحاظ سے مطلب اٹس پاسبل کہ یہ ہو جائے, لیکن اگین لاٹ آف ریچنگ آؤٹ ول بی ریکوائرڈ. ٹھیک. تو سر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے دیٹ لیڈز ٹو اکنامک سٹیبلٹی, اور انسٹیبلٹی پولیٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-2.5 سالوں سے یہی معاملہ چل رہا ہے. گورنمنٹ اگر سٹیبل رہتی ہے, ٹھیک چلتی ہے, اس کے باوجود ریگنگ کی جو ایلیگیشنز ہیں, مولانا صاحب شاید سڑکوں پہ آ جائے, PTI آ جائے, GD اور وہاں سے جو نیشنلسٹ ہیں بلوچستان میں انہوں نے الائنس بنا لیا ہے, اس سب کچھ میں کیا آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی آتے دیکھ رہے ہیں فیوچر میں یا عنقریب؟ دیکھیں وہ تو ہے نا, جو ایشوز آف الیکشنز جو ہیں, الیکشنز کو نارملی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ الیکشن سے سٹیبلٹی آئے گی, کیونکہ لیکن جو جس طرح سے یہ الیکشنز کنڈکٹ ہوئے ہیں اور کویشچن مارکس آئے ہیں مختلف جگہوں پہ, ظاہر ہے کہ یہ ایشو بار بار ریز ہوگا, اور اس کی وجہ سے آپ کے اپوزیشن سے بھی جو یہ لنکیجز ہیں وہ اتنے زیادہ مشکل ہوں گے. At some point in time, government has to take decisions which may not suit them politically. But اگر ملک کو چلانا ہے تو پھر یہ ڈیسیجنس لینے ہوں گے. سو ایک ڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کے مشکل فیصلے کرنا آسان نہیں ہوتا. سو واٹ یو آر سیئنگ از کریکٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ یس اٹ ول بی اے ٹف جاب, لیکن اٹ ڈپینڈس آن دا کیپیسٹی آف دا پیپل ان دا چیئر کہ وہ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. جی اچھا نوید کمر صاحب, ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جس قسم کے حالات ہیں تو اس میں آپ نے آف کورس اپنی سپورٹ تو ایکسٹینڈ کی ہے نیشنل اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کے لیے, لیکن شاید اس سے زیادہ کچھ کرنا ہوگا اور تمام جماعتوں کو ایسے چلنا ہوگا جس طرح سے یہ ایک جماعت کی ہی گورنمنٹ ہے, جس طرح کے ایشوز ہیں, جتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے. ایسے میں پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کی اپنی آپ لوگوں کی آئیڈیالوجی ہے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ عوام کا زیادہ غیظ و غضب کا آپ شکار نہ ہو. بلاول صاحب نے جس طرح کی تقاریر کی, جس طرح کی اپنی کمپین چلائی, تو زیادہ آپ الائنڈ بھی نہیں ہو سکتے, لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ اکٹھے مل کر اور فیصلوں کی آنرشپ لے کر آگے بڑھیں. مشکل وقت ہے پیپلز پارٹی کے لیے بھی. نہیں, مشکل تو ہر ایک کے لیے ہے. دیکھیں اس وقت اس پورے پارلیمنٹ کو چلانا جو ہے
جو اٹ از اے چیلنج، یہ ہر ایک کے انٹرسٹ میں ہے کہ چلے. کسی کا بھی یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ دوبارہ سے نئے سرے سے الیکشنز ہوں اور پھر سے ہم اس پورے چکر میں پڑے. آپ نے دیکھا کہ بڑی مشکل سے یہ الیکشنز بھی ہوئے ہیں، کتنے ڈاؤٹس تھے اس ساری چیز میں، کورٹ سیٹ ٹو انٹروین کا اور بھی چیزیں تھیں. تو اس کے بعد اس وقت سسٹم کو ڈیریل کرنا کوئی نہیں چاہے گا. تو اس حد تک تو ہر ایک چاہے گا کہ یہ چلے، نہ صرف سسٹم چلے، یہ پارلیمنٹ چلے، یہ اسمبلی چلے. لیکن ظاہر ہے کہ کرٹیکل ڈیسیشنز کے لیے کنسنسس بلڈنگ جو ہے وہ بہت کروشل ہوگا. اسپیشلی جو ان پاپولر ڈیسیشنز ہیں اگر کنسنسس والے نہیں ہوئے، ساری دنیا جو ہے وہ گورنمنٹ پہ آن سلاٹ کرنے لگی تو گورنمنٹ بہت کمزور پوزیشن میں آ جائے گی. سو آئی ہوپ دیٹ از اوائڈیڈ. اور جتنی بھی براڈر کنسنسس، ناٹ جسٹ ود دوز ہو ہیو ووٹڈ ود دا گورنمنٹ بٹ ایون ود دوز ہو ہیو ناٹ ووٹڈ ود دا گورنمنٹ. ٹھیک. اچھا سر، آخر میں مجھے بتائیے گا، آپ نے آن سلاٹ کی بات کی، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف بیکڈ انڈیپینڈنٹ جو ہیں یا سنی اتحاد کونسل، اب ان کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، کافی اسٹرانگ گورنمنٹ ہے، 2/3 میجورٹی وہاں پہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کو انہوں نے سی ایم نامزد کیا ہوا ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق نہ دیا گیا تو ہم مطلب بالفاظ دیگر چھیننا بھی جانتے ہیں. کیسے ریلیشنز آپ بلڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں بٹوین دا سینٹر اینڈ خیبر پختونخوا؟ ایسے تو نہیں ہوگا کہ وزیر اعلیٰ صاحب ٹرک پہ بیٹھ کے اور پیچھے لاکھوں لوگ ہیں اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور پھر آبویسلی ان کو اکٹھے مل کر کام بھی کرنا ہوگا، مشترکہ مفادات کو. انفارچونیٹلی اس کا پریسیڈنس ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ہے اور ادھر سے جو ہے ٹرک پہ چڑھ کے سی ایم آ رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ پرٹیکولرلی کے پی کے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کٹک صاحب اور یہ سارے آئے تھے ڈیورنگ دا دھرنا، تو اتنا انیوژل نہیں ہے کہ یہ سچویشن ہو. لیکن اس سچویشن کو جتنا بھی ڈیفیوز کیا جا سکے اتنا ملک کے فائدے میں ہے فرسٹ آف آل، پھر حکومت کے فائدے میں. تو اس کو اوائڈ کیا جائے. جو چیزیں کے پی کی انٹرسٹ کی ہیں، ناٹ نیسسرلی پرسنل انٹرسٹ بٹ صوبے کے انٹرسٹ کی ہیں، کم از کم اس کا خیال کیا جائے اور اس کو اکاموڈیٹ کیا جائے. گورنمنٹ کا پہلا کام ہوتا ہے پیشنس. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ اس لیے چلی گئی کہ ہی ڈنٹ ہیو دا پیشنس. اگر یہ نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس میں بھی پیشنس نہ رہا تو پھر معاملات صحیح نہیں ہوں گے. سید نوید قمر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ اتحاد آپ کا ہو گیا، وزارت عظمیٰ جو ہے آپ کے حصے میں آ گئی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل عہدوں کو دیکھیں تو آپ نے بہت زیادہ کھویا ہے اس اتحاد سے صرف وزارت عظمیٰ کے لیے. جو مذاکراتی ٹیم نے فیصلہ کیا ہے، میں اس کو سیکنڈ گیس تو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ سے اتفاق بھی کروں گا کہ ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ ایک اچھا بارگن جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے حق میں حاصل کیا ہے. جی، تو خرم صاحب، آپ اس حق میں تھے کہ پی ایم ایل این کو پنجاب پر فوکس کر کے ایک مضبوط حکومت بنانی چاہیے، ڈیلیور کرنی چاہیے اور مرکز سے دور رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پارٹی نے وزارت عظمیٰ لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہے اور بڑے مشکل حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی، اس کی 3 جہتیں ہیں جس میں چیلنجز آئیں گے. پہلی تو جہت جس کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے وہ پاکستان کی معیشت ہے، اور اس میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت بڑا میکنزم ہے. اسی طرح جو پاکستان کا جو اندرونی قرضہ ہے اس کی جو ادائیگی ہے وہ اب بجٹ میں ہمارے جو دفاع کے بجٹ سے بھی کوئی 3 گنا ہو چکی ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے اور اوور آل پاکستان میں گروتھ کو آگے لے کر جانا ہے. تو وہ سب سے بڑا چیلنج تو وہ ہے. اس کے ساتھ عادل صاحب فورن پالیسی کا ایشو جڑا ہوا ہے کہ پاکستان کی وہ تمام فورن ریلیشنز جو کہ ایک عذاب عمرانی کے دوران تباہ ہو گئے تھے،
ان کا کچھ تو ریپیئر جاب 16 ماہ کی حکومت میں ہوا، لیکن اب جب کہ ایک حکومت انتخابات کے بعد بننے جا رہی ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس میں پاکستان کو مشکلات کے درمیان سے نکال کر لے کر جانا ہے۔ دنیا میں چائنا کا جو رائز ہے اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مغرب میں جو اس وقت روس کے ساتھ ان کا ایک کنفرنٹیشن ہے یوکرین میں، اس سے پاکستان جو ہے وہ کیسے اپنے آپ کو بچا کے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اوور آل جو مغربی دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں افغانستان سے انخلا کے بعد انہیں اثر نو قائم کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن تیسرا چیلنج بھی باقی دو کے برابر نہیں تو کم از کم بڑا ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو فاشزم سے بچانا ہے، جس کا سادہ ترجمہ یہ کہ ایک اور 9 مئی کو ہونے سے روکنا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ آنے والی حکومت اور صوبائی بھی اور وفاقی بھی وہ 9 مئی کے اندر جو ملوث لوگ تھے ان کی سخت ترین ان کی جو پروسیکیوشن ہے کریں، جلد از جلد عدالتوں سے فیصلے لیں، تاکہ قوم کو یہ سگنل جانا چاہیے کہ اس طرح کی جو بغاوت ہے، آگ ہے، بلوا ہے، توڑ پھوڑ ہے، یہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزوں پر آگے بڑھنا ہے، اور تینوں بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے خرم دستگیر صاحب، لیکن اس میں جو سب سے بڑی مشکل ہوگی وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ایک اتحادی جماعت ہے آپ کی، لیکن بلاول صاحب جس طریقے سے اپنے جلسوں میں، تقاریر میں جو تنقید آپ پر کرتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انہیں انتقامی کارروائیاں بھی انہوں نے بلاتے رہے، بلکہ ان کے حق میں وہ بولے، تو یہ جو آخر میں آپ نے بات کی کہ فاشزم کو روکنا ہوگا، جمہوریت سے بچانا ہوگا، اس میں ایک بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی آ سکتی ہے کہ وہ یہ بات کہے کہ نہیں جی یہ تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ نہیں، یہ بات انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایک دوسرے پر ہماری جو تنقید ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے انتخابی مہم کے دوران تلخ ترین الفاظ اور ذاتی حملے بھی کیے ہماری لیڈرشپ پر، ہم نے اس کا جواب نہیں دیا، اسی لیے کہ آج جو دروازہ کھلا ہے اسے کھلا رکھا جا سکے۔ لیکن یہ جو ہمیں ایک قوم کو بھی بتانا ہے، اور میری یہ توقع ہوگی کہ آنے والے جو وزیر اعظم ہیں اور وزراء ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی، وہ یہ قوم کو سمجھائیں گے کہ 9 مئی سیاست کا حصہ نہیں تھا، وہ سیاسی اختلاف نہیں تھا، کہ جب آپ اختلاف کی حدیں جو ہیں وہ پھلانگ کر آگ کی طرف جاتے ہیں، بلبے کی طرف جاتے ہیں، تشدد اور توڑ پھوڑ کی طرف جاتے ہیں، تو لہذا اس کو بطور ایک جرم ٹریٹ کرنا ہے، وہ سیاست کا حصہ نہیں تھا، اور اس کو ایکسپلین کر کے اس کے جو لوگ ذمہ داران ہیں، جنہوں نے کیا، جنہوں نے کروایا، جو اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھے، ان کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ جس طرح امریکہ میں انہوں نے اپنے جو 6 جنوری 2021 کو جو لوگ حملہ آور ہوئے تھے ان میں سے کسی کو 18 سال، 16 سال، 12 سال، اور اگر ضرورت پڑے تو اس کے لیے ہم قانون سازی بھی کر سکتے ہیں، جس کو امریکی زبان میں کہیں گے اگینسٹ جو انسرکشن اور اگینسٹ سیڈیشس کنسپیرسی، اس کے اوپر قانون سازی کر کے ہمیں آنے والے مستقبل میں 9 مئی کا جو رستہ ہے وہ مستقل طور پر بند کرنا ہے، تاکہ پاکستان میں اختلاف بھی ہو، سیاست بھی ہو، لیکن پرامن ہو۔ اچھا، مجھے خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جتنے چیلنجز آپ گنوا رہے ہیں، اس سے پہلے اکانومی اور فورن افیئرز، اور اس کے بعد جو اندرونی معاملات ہیں پاکستان کے، ایسے میں آپ کے 5-6 بڑے جو سٹالورٹس ہیں پی ایم ایل این کے، وہ الیکشن ہار چکے ہیں، وہ اس وقت نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں ہے۔ آپ خود ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جاوید لطیف ہیں، محسن شاہ نواز رانجھا ہیں، تو ایسے میں کیسے پی ایم ایل این کابینہ کیسے بنائے گی؟ ٹھیک ہے، ابھی بھی 3-4 لوگ ایسے ہیں بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن 3-4-5 ایسے لوگ ہیں جو پچھلی کابینہ کا بڑا اہم حصہ تھے پی ٹی ایم کی گورنمنٹ میں۔ جی، یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ جو کلیدی پورٹ فولیوز ہیں ان کے لیے مسلم لیگ نون میں اس وقت جو پارلیمنٹری پارٹی ہے، کم لوگ ہیں، لیکن یہ تو
پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب اور قائد محمد نواز شریف کی دانش کا بھی امتحان ہے کہ وہ کن لوگوں کو کون سے عہدے جو ہیں اس حکومت میں دیتے ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں مشکلات ہیں، اور اگر تجربے سے فائدہ نہ اٹھاتے ہوئے، ضرور ہے نئے لوگوں کو لانا چاہیے، لیکن اگر تجربے سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو پھر اصل میں تو اس حکومت کے پاس جو وقت ہے وہ اگلے کوئی 15-16 ماہ کا ہے، بجٹ 2025 تک، کہ اگر پاکستان کی اکانومی سٹیبلائز ہوتی ہے، پاکستان میں کوئی استحکام آتا ہے، تو پھر تو یہ حکومت آگے چلے گی، ورنہ ہمارے جو ایلائز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اور دوسرے لوگ بھی، وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے کسی اور سمت دیکھنا بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک مضبوط ہاتھ موجود ہو، جس کے تحت وہ سب لوگ تجربہ کار موجود ہوں پارلیمان میں، اور اگر پارلیمان میں نہیں تو کابینہ میں یا سینٹ آف پاکستان میں، تاکہ یہ ان ایشوز کو تیزی سے وہی لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے یہ کام کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ خرم صاحب اگر ایسا نہ ہوا تو آبویسلی حکومت کے لیے دشواریاں اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ایٹ دا سیم ٹائم اب پیپلز پارٹی بھی کابینہ میں نہیں بیٹھ رہی، پیپلز پارٹی میں بھی دیکھیں بلاول صاحب بڑے اچھے فارن منسٹر تھے، ساتھ میں نوید قمر صاحب ہیں یا خورشید شاہ صاحب ہیں یا قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، بڑے ایکسپیرینسڈ اور سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، وہ بھی کابینہ سے مسنگ ہوں گے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا آپ کے 4-5 بڑے اہم رہنما ہار چکے ہیں، تو نئے چہرے جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروانا پڑیں گے، پرانے لوگوں کو شاید کابینہ میں کسی نہ کسی شکل میں شامل کیا جائے، لیکن پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی اور شاید ہی یہ 1.5 سال سے زیادہ چلے۔ جی، یہ مخلوط حکومت بیک ٹو بیک دوسری اب بننے جا رہی ہے، جس میں پارٹیوں کی جو ان کے صوبے ہیں اسٹرینگتھ کے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کا الیکٹوریٹ علیحدہ علیحدہ ہے، اور کوئی بھی پارٹی کنونسنگلی چاروں صوبوں میں وہ حمایت حاصل نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے وہ حکومت کو سٹیبلائز کر سکیں۔ تو اس لیے بھی یہ ایک چیلنج ہوگا نہ صرف مخلوط حکومت کے تمام اراکین کو ساتھ لے کر چلنے کا، بلکہ جو کلیدی پورٹ فولیوز ہیں کابینہ کے، چاہے وہ فائنانس ہے، فورن افیئرز ہے، پاور ہے، اور دوسرے کامرس ہے، جو پاکستان کے اندر اکنامک گروتھ سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا پاکستانیوں کی زندگی پر گہرا اثر ہے، کہ جتنی اگر مشکل ہے تو اتنا ہی ان اداروں سے یا ان وزارتوں سے عوام کو ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو فیصلہ کہ کس چیز کو کاٹ کر عوام کو پہلے ریلیف دینا ہے، یہ آنے والی حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ کس چیز کو ترجیح دینی ہے، کیونکہ جب مخلوط حکومتوں میں ترجیحات کا تعین بھی ایک چیلنج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا آخر میں خرم صاحب آئی ایم ایف کے معاملات ہیں، مارچ میں ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، پھر ہم نے اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے، ساتھ میں سرکولر ڈیپتھ کا ایک ایشو ہے۔ آپ پاور ڈویژن میں رہے، آپ کو اس کے مسائل کا اور حل پہ بھی آپ نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے، لیکن آپ اس وقت کابینہ کا حصہ تو فی الحال کیبنٹ اناؤنس ہوگی پھر دیکھنے میں ہوگا، آپ پارلیمان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر پاور ڈویژن جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے پاس ہی ہوگا، اس میں ایشوز کیا ہیں اور اس کے حل کیا ہیں، وے فارورڈ کیا ہے آپ؟ جی، اس وقت تو ہمیں 2 ایشوز کے اوپر فوری طور پر کام کرنا ہے۔ ایک تو بلا شبہ پاکستان میں جو 5 ترسیلاتی کمپنیاں ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے جو نقصانات ہیں، خاص طور پہ میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا پشاور میں اور کوئٹہ میں اور سندھ کی جو کمپنیاں ہیں، ان کے نقصانات کم کرنے کے لیے ایک ہمیں انقلابی پروگرام لانا ہے، حکومت جو بھی حکومت آئے گی، تاکہ وہ جو کئی 100 ارب روپے ہیں جن کا بوجھ پاکستان کی معیشت پر بھی ہے اور پاکستان کے جو بل دینے والے ہیں ان کے اوپر بوجھ بھی ہے، ایک تو وہ فیصلہ کرنا ہے، سخت فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ بجلی کے بل جو ہیں انہیں اب دوسرے ٹیکس جمع کرنے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، کہ بجلی وہی عوام سے وصول کیا جائے، اس کے اوپر جو تمام اضافی ٹیکس
ڈالے گئے ہیں دوسرے اداروں کے، میں یہ ایڈوائز کر چکا ہوں کہ انہیں فوری طور پر اٹھا لینا چاہیے. اس سے بھی کم از کم 15 سے 20% کا جو ریلیف ہے وہ صارفین کو ملے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت تیزی سے، اب چونکہ اس طرح کا فورن ایکسچینج کا بحران نہیں ہے جو کہ ہمارے دور میں تھا پچھلے اس میں 16 ماہ میں، تو لہٰذا جو شمسی توانائی کا لارج سکیل میں آنا ہے، جو کہ 6000 میگا واٹ کا پروگرام ہم نے تیار کیا تھا، اس پر فوری امر دلامت جو ہے وہ ضروری ہے. اور غریبوں کی سپورٹ کے لیے کہ ان کے بلوں میں کمی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو بڑی اچھی مراعات کے اوپر سولر جو ایک چھوٹے یونٹ ہیں آفر کیے جائیں تاکہ وہ اپنے بل کم کر سکیں. چلیں انجینئر خرم دستگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ملکی سیاست کی گفتگو جاری رکھیں گے اور آپ کو لاہور بھی لیے چلیں گے، جہاں مسلم لیگ نون مریم نواز کا اعلان کر چکی ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہوں گی، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی انہوں نے آج بلا لیا. تفصیلی گفتگو ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے نامور اور سینئر صحافی منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب صاحب، ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ تو تقریباً بن چکی ہے، لیکن اس گورنمنٹ آلریڈی بتایا جا رہا ہے یار یہ کتنا چلے گی، پیپلز پارٹی کے نخرے اٹھانے پڑیں گے، ایم کے اٹھانے پڑیں گے، اور اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 1.5 سے 2 سال آپ اس حکومت کو ایک وولٹائل سچویشن میں دیکھ رہے ہیں، کمزور حکومت دیکھ رہے ہیں، یا شہباز شریف نے پہلے 16-17 مہینے بھی سنبھالا، اب بھی سنبھال لیں گے؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے، اس وقت تو ایک ماحول جو ہے وہ تو فائر فائٹنگ والا ہے. فرینکلی اس حکومت کو، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اٹس ناٹ اے سرپرائز فار یو، یہ پی ڈی ایم 2.0 ہے. اس حکومت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ ورژن کا پرو میکس ورژن ہے. یہ پہلے جو تھی وہ شاید سمپل تھی، اب یہ پرو میکس ورژن ہے. اس کے اندر اسینچلی کنٹرول اس حکومت کے اوپر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. جس طریقے سے حکومت چلے گی، اب اس وقت جو پاکستان کی مقتدرہ ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ، ان کا فوکس اس بات پر ہے کہ ملک آگے چلنا چاہیے، معیشت سنبھلنی چاہیے، اور معیشت میں ٹرن اراؤنڈ کے لیے سیاسی اسٹیبلٹی ضروری ہے. لیکن جو چیز ہم شاید کنوینئنٹلی ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں وہ بڑھتی ہوئی ریسٹیونیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، جو سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور وہ یہ مینڈیٹ یہ حکومت کرنے کا حق ان کا ہے. بے شک وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے بھی رہے، لیکن وہ اس بات کو ری انفورس کرتے رہیں گے کہ نہیں، یہ مینڈیٹ تو ہمارا تھا. ایسی صورتحال میں جو سیاسی اسٹیبلٹی ہے، جو میری اور آپ کی خواہش ہے، بلکہ تمام پاکستانیوں کی خواہش ہے، وہ مجھے آتی ہوئی نظر نہیں آتی. بلکہ مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی لڑائی جھگڑے، فساد، روز دھاندلی کے الزامات، اور نئے نئے جو انکشافات ہوتے ہیں، یا جو نئے نئے ڈرامے کریٹ کیے جاتے ہیں، جیسے یہ لیاقت چٹھا صاحب والا تھا. اب اس کے حوالے سے جو اطلاعات ہم سب تک آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ یہ بیسیکلی ایک ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کے پیچھے ڈائریکٹر کون تھا، کس نے یہ لانچ کیا، اس کو سپانسر کس نے کیا، یہ تفصیلات بھی بتایا جا رہا ہے کہ چند دنوں کے اندر سامنے آ جائیں گی. لیکن اگر یہ سب کچھ چلتا رہا تو ملک معاشی طور پر کس طرح ترقی کرے گا؟ میری خواہش ہے کہ کرے، لیکن اگر ہم پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو معیشت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت اپ ہل ٹاسک نظر آتا ہے. اپ ہل ٹاسک نظر آتا ہے. اچھا منیب صاحب، آپ کا میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، شاید آپ نے وہ ویلاگ کیا تھا، آپ کچھ کسی سے آپ کی بات ہوئی تھی بڑی اہم شخصیت سے، اور پھر آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ آگے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کیا مشکلات بڑھیں گی، کم ہوں گی. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ ایک تو بات کیا ہوئی اور اس سے آپ نے اخذ کیا کیا؟ دیکھیے، ملاقاتیں تو عادل صاحب، میں ہوں، آپ ہوں، ہم سارے ہمارے کولیگز، ملاقاتیں تو آپ کی بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں، اور ہمارا کام ہی یہ ہے. تو کوئی ایک پرٹیکولر ملاقات سے نہیں، آپ بھی اپنی سینس کریٹ کرتے ہیں بہت سی ملاقاتوں سے، نقطوں کو جوڑتے ہیں. یہ بحیثیت صحافی شاید اب ہمارا کام بھی ہے، ہم نقطوں کو جوڑتے ہیں. تو یہ کسی ایک ملاقات کا احوال نہیں، یہ وہ سینس ہے جو کہ میں نے خود محسوس کی ہے. اور بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں 80-90% جو میں محسوس کرتا رہا ہوں، یا جو اپنے ولاگز میں کہتا رہا ہوں، وہ درست ثابت ہوا ہے.
دیکھیے اس وقت ایک جو اچھی بات ہے وہ میں پہلے اچھی بات کر دوں کہ کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا رستہ کریٹ ہو رہا ہے. عمر ایوب صاحب آ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں. میں نے میاں اسلم اقبال صاحب کو دیکھا, وہ بھی آج پریس کانفرنس کر رہے تھے, گو کے بیچ پہ پھر وہ رک گئی. اور اس طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ جی چلیں ایٹ لیسٹ وہ پارلیمان میں آ سکیں گے یا پنجاب اسمبلی میں جا سکیں گے, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اوور آل ایکسیپٹیبلٹی جو ایک جماعت کی ہے وہ ابھی تک نظام میں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر بے شک یہ تاثر میں موجود ہے کہ وہ ایک نہایت ہی مقبول لیڈر ہے, یہ بھی کوئی نئی خبر نہیں ہے, وہ سب کو پتا تھا کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہیں, گراؤنڈ پہ مقبولیت ان کی سب سے زیادہ ہے. لیکن ان کی مقبولیت نے بھی ان کو بدقسمتی سے ابھی تک, دیکھیے کل کچھ تبدیل ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن ابھی تک ایز وی اسپیک ان کو کوئی نیا لائسنس نہیں ملا اب ان کی مقبولیت کی وجہ سے یا ان کے اس مینڈیٹ کی وجہ سے کہ ان کے لیے معاملات یا راستے ہموار ہو جائیں. پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کا خیال اب تک یہی ہے, بلکہ خیال نہیں ہے, ان کا تو ایک کنسیڈرڈ فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور 9 مئی کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب جب تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے, 9 مئی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوں گی, جن کے حوالے سے ابھی بھی یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ جی وہ ملٹری کورٹس کا معاملہ اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک اسٹے ٹائپ پوزیشن کی ہوئی ہے کہ ان سے ویٹ کروائے بغیر کنوکشن نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے اوپر بھی جو پاکستان کی فوج کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ یہی کہ جی سزائیں تو ہم نے دلوانی ہے. دوسری سائڈ پر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جب تک خود کو اس سیاست سے پہلے غلطی تسلیم کریں کہ انہوں نے جو چڑھائی کی فوج کے اوپر اور جو اس کے چیف کے خلاف کروانے کی کوشش کی اس کا وہ حصہ تھے. اب ظاہری بات ہے وہ اس بات کو مانیں گے نہیں, رستہ نکلے گا نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور فیکٹرز ایسے ہوں جو عمران خان صاحب کے لیے آگے چل کر سہولت بنا سکیں. کیونکہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بے شک جتنے مرضی کیسز بن جائیں, جو کسی سیاستدان کی سیاست کیسز کی وجہ سے ختم ہوتی کم از کم میں نے اس کے اندر نہیں دیکھی. عمران خان صاحب تو اس وقت اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر ہیں, تو مجھے کم از کم وہ تو نظر نہیں آ رہا. ہاں سسٹم کے اندر ان کی ایکسیپٹنس یا ان کے لوگوں کی ایکسیپٹنس یا جو ہارڈ کور لوگ ہیں ان کی ایکسیپٹنس آج بھی نہیں ہے, یہ فیکٹ ہے اور یہ موجود ہے ابھی تک. ٹھیک, چلیں منیف فاروق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سازین آپ نے سنی منیف فاروق صاحب کی تفصیلی گفتگو تحریک انصاف کے, لیکن جو لوگ ملوث ہیں ان کو خود ہی ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنا چاہیے, خود ہی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. لیکن پوری ایک جماعت کو جو ہے 9 مئی کی وجہ سے اگر انتقام کا اور اس کا سامنا ہے تو وہ سلسلہ جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے شروع سے ہی ہم ملکی سیاست کی بات کر رہے ہیں. حکومت بننے جا رہی ہے, قومی حکومت, اس میں قومی اسمبلی میں اور پنجاب میں بھی تقریباً آلموسٹ بن چکی ہے. رئیس انصاری صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. انصاری صاحب بہت شکریہ. کیا نون لیگ جو ہے وہ کابینہ تقریباً ڈیسائیڈ کر چکی ہے؟ پنجاب میں ہو رہا کیا ہے, ایک طرف نون لیگ حکومت بنا رہی ہے, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہے, لیکن دوسری جانب بڑی سٹرونگ اپوزیشن ہوگی اس دفعہ پنجاب اسمبلی میں. جی بالکل, دیکھیں آج پارلیمانی پارٹی کا مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا اور آلموسٹ تقریباً وہاں جو ان کے جو ممبران اسمبلی ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے مخصوص نشستوں پہ خواتین نے اور اقلیتی لوگوں نے آنا, ان کی 218 تعداد تھی, جبکہ اس میں 186 چاہیے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ واضح طور پر پنجاب میں جو ہے ان کی حکومت بن گئی ہے اور مریم نواز پہلی بار حکومتی امور میں داخل ہو رہی ہیں. پہلی بار تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ تو تمام حکومتی امور کو جانتا ہے, اور اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کام بھی کر چکی ہیں, اور پچھلے چند دنوں سے آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب انہیں بریف بھی کر رہے ہیں, اور اس لیے انہیں امید ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ چلانے کا تجربہ ویسے بھی رکھتی ہیں. اور میں ویسے بھی اس چیز کو میں نہیں مانتا, کہتے ہیں نا جی وہ کہ اس کو حکومتی امور چلانے کا تجربہ نہیں ہے, اس کو فلاں کو تجربہ نہیں, یہ سارے پولیٹیشین کو تجربہ ہوتا ہے. یہ کہنے کی غلط باتیں ہوتی ہیں. آپ دنیا کی سپر پاور دیکھیں, ٹرمپ, ان کو کتنا تجربہ تھا حکومت چلانے کا, وہ بھی 4 سال پریزیڈنٹ رہے, انہوں نے حکومتی امور چلائے. بہرحال بات یہ ہے کہ ان کا نمبر پورے ہیں پنجاب میں. اور دوسری طرف جو آپ نے بات کی اسٹرانگ اپوزیشن کی, ان کے بھی تقریباً 133-134 ہیں
بہت ہی اسٹرانگ اپوزیشن ہے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہے، اور جو ارادے بھی لگتے ہیں تحریک انصاف کے، اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ روز ہی دھینگا مشتی ہوگی. مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی قسم کی جو ہے پنجاب اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو کہ اس میں قانون سازی کس طرح ہو پائے گی. روز اس میں نعرے لگیں گے، روز اس میں جھگڑے ہوں گے جس طرح تحریک انصاف. ٹھیک. اچھا انصاری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ نون لیگ کے کون کون سے رہنما جو ہیں وہ پنجاب میں رہ کر مریم نواز کی ہیلپ کریں گے، اور کون کون سے رہنما قومی اسمبلی کی طرف ہی آئیں گے؟ آبویسلی نون لیگ چاہتی ہے، چونکہ پنجاب ان کا ایک پاور سینٹر ہے، پاور بیس رہا ہے، ابھی وہاں ان کو گورنمنٹ ملی ہے تو وہ چاہیں گے وہاں پہ ڈیلیور کریں، اور مریم نواز جو ہیں وہ پہلی دفعہ وہ سی ایم بنی ہے تو اتنا ایکسپیرینس ان کا نہیں ہے جتنا آبویسلی شہباز شریف صاحب کا. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں شہباز شریف کو ایکسپیرینس ہوتے ہوتے آیا تھا، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہے. وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنی لا اینڈ آرڈر ہوگا، ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے، بجٹ کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، یہ سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے. کوئی پولیٹیشین کوئی اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. جو دوسری بات کی آپ نے کہ پنجاب میں سینٹر کا کون سا بندہ رہ سکتا ہے، جو میری اطلاع ہے وہ مریم اورنگزیب جو ہے پنجاب میں مریم نواز کے ساتھ کام کریں گی، اور جہاں تک میری اطلاع ہے وہ صوبائی وزارت اطلاعات نہیں لیں گی، کوئی دوسری منسٹری لے لیں گی، لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایز اے ڈپٹی سی ایم ایکٹ کریں گی، اور مریم نواز اور مریم اورنگزیب یہ دونوں رہ کر کام کریں گی. باقی جو سینٹر کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر سینٹر میں جائیں گے. صرف ان کا ہمیں پتہ چلا. باقی شہباز شریف کیونکہ پرائم منسٹر ہوں گے ان کی معاونت بھی انہیں حاصل رہے گی، اور نواز شریف صاحب بھی بھرپور لاہور میں ہیں، ان کی دونوں طرف معاونت جاری رہے گی، بیٹی کے لیے بھی اور بھائی کے لیے بھی. تو ان کو ایسی کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوگی کہ کسی چیز میں انہیں کوئی حکومتی امور چلانے میں دقت ہو یا ایسا معاملہ کہیں آ جائے کہ. ٹھیک. اچھا انصاری صاحب آخر میں یہ جو اسٹرانگ اپوزیشن ہے اور پی ٹی آئی احتجاجی مظاہروں کا آلریڈی اعلان کر چکی ہے، اگر پنجاب میں وہ نکل آئیں اور دھاندلی کا شور مچا دیں اور سڑکوں پر پھر آ جائیں، کتنا مشکل ہوگا پنجاب حکومت کے لیے آگے بڑھنا اور حکومت چلانا؟ ایک اسٹرانگ اپوزیشن اگر سڑکوں پر بھی اور اندر اسمبلی میں. دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ بڑی اس کی یہ چانسز ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پر آئے گی. اب وہ نگران دور نہیں رہا کہ وہ جب گھر سے انہیں اٹھا لائیں یا سڑکوں سے اٹھا کے لے جائیں، پرامن احتجاج کرنے والوں کو مارا جائے. اگر ایسا کیا گیا تو جو جمہوری حکومت اپنے آپ کو کہتی ہوگی وہ دعوے دار جو ہوگی اس پہ یہ آواز اٹھے گی کہ کس قسم کی جمہوری حکومت ہے کہ کسی کو سڑک پہ یا ایوان میں احتجاج کرنے کے لیے روک رہی ہے. تو اس لیے دقت اور بھی بہت زیادہ ہوگی. اور جس طرح نگران دور میں یہ بالکل رک گیا تھا کام احتجاج کا پکڑ دھکڑ سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کے بعد اس میں تھوڑی تیزی آئی، لوگ مظاہرے کے لیے نکلے بھی، کئی جگہ پولیس نے اریسٹ کیا، کئی جگہ نہیں کیا. تو جب جمہوری حکومت آئے گی تو اس کو یہ بہت دقت ہوگی. پھر ان کو ان کے لیے سوالات اٹھیں گے، ان پہ اعتراضات ان پہ اٹھیں گے کہ یہ کیسے کیا جا رہا ہے. تو یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل حکومت ہوگی. جس طرح اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو عہدے دیے جا رہے ہیں، ان کو کئی لوگ جو ہیں وہ کہنے کو تیار ہیں کہ بھئی ہمیں مت دو یہ ہوتا، آگے حالات مشکل آ رہے ہیں. تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے حالات مشکل ہوں گے، اس میں انہیں پرابلم ہوگی. تو دیکھتے ہیں وہ ہوتا کیا آگے. مریم نواز سب کس طرح چلاتی ہیں، آیا وہ اس طرح حکومت کو لے کے چلیں گی پنجاب میں کہ اپوزیشن کو اعتراض نہ ہو، کہ ایسی چیزیں نہ ہو غیر قانونی جس سے اپوزیشن کو ایکسٹرا احتجاج ان کو کرنے کا موقع ملے یا ایکسٹرا وہ بات کریں. تو کل رات اچانک جو اسلام آباد میں فیصلے ہوئے، کئی روز سے جو میٹنگ جاری تھی اس میں وہ فیصلے نہیں ہو سکے. آپ سوچیں گے اچانک ایک دم بلاول بھی بیٹھے اور شہباز شریف بھی بیٹھے اور اچانک یہ فیصلے ہو گئے. اور جو یہ اچانک فیصلے ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے کوئی ایک پیغام ملا تھا کہ آج رات آپ کے 12 بجے تک یہ ٹائم ہے، یہ کر لیں، نہیں تو اس کے بعد کچھ اور بھی چیزیں سامنے آ سکتی تھی. یہ میں نے آپ کو بتانا تھا. ٹھیک چلے رئیس انصاری صاحب بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.